آج ہم ڈسکس کریں گے سائیکوسس کے بارے میں. تو سائیکوسس کیا ہے؟ سائیکوسس ایک مینٹل النس ہے، یعنی یہ ایک دماغی بیماری ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے یا ایسا پرسن جس کو سائیکوسس کی بیماری ہوتی ہے تو وہ اس کے برین کو افیکٹ کرتا ہے، یا برین کی خرابی کو مینٹل النس کہا جاتا ہے. اور مینٹل النس کی کافی ساری ٹائپس ہوتی ہیں، جس میں سے ایک سائیکوسس بھی ہے. تو مینٹل النس یا دماغی جو بیماری ہوتی ہے یا دماغی خرابی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایسے ڈس آرڈرز یا خرابیاں ہوتی ہیں جو کہ افیکٹ کرتی ہیں یا اثر انداز ہوتی ہیں ہمارے موڈ پہ، یعنی ہمارا جو فریم آف مائنڈ ہوتا ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہماری تھنکنگ یعنی ہماری سوچ اور ہمارے بیہیویئر یعنی ہمارے رویے پہ بھی یہ ڈس آرڈرز اثر انداز ہوتے ہیں. تو مینٹل النس جو ہوتی ہے وہ مائلڈ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہلکی سی بھی ہو سکتی ہے، تو اور سویئر بھی ہوتی ہے. اور اگر ہم بات کریں سائیکوسس کی تو سائیکوسس جو ہے وہ سویئر مینٹل ڈس آرڈر ہے، یعنی یہ بہت شدید ذہنی خرابی ہے. تو سائیکوسس والا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ لوز کر دیتا ہے یا کھو دیتا ہے سینس آف رسپانسبلٹی، یعنی جو مختلف کام کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں یا رسپانسبلٹی جسے ذمہ داری کہتے ہیں، احساس ذمہ داری کا ختم ہو جانا. تو وہ اس مینٹل النس میں یہ کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک پیشنٹ جو ہے وہ لوز کر دیتا ہے سینس آف رسپانسبلٹی کو. اس کے علاوہ سائیکوسس والا جو پیشنٹ ہوتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ سوسائٹی کے لیے بھی ہارمفل ہوتا ہے، یعنی جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا جو بیہیویئر یا رویہ ہوتا ہے وہ معاشرے کے لیے اور اپنے آپ کے لیے انجریس ہوتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہارمفل ہوتا ہے. تو اس طرح کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی اس طرح کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ہاسپٹلائز کرنا چاہیے، یعنی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دینا چاہیے. اور اس طرح کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ڈرگز یعنی مختلف قسم کی جو برین کے لیے میڈیسنز ہوتی ہیں اس سے کیا جاتا ہے، یا الیکٹریکل شاکس یعنی جو بجلی کے جھٹکے ہوتے ہیں ان سے اس طرح کے پیشنٹ کا جو وہ ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ انوالو ہوتے ہیں اس ڈیزیز کے ہونے میں، یعنی یہ جو ڈس آرڈر ہے وہ کچھ فیکٹرز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور یہ ڈس آرڈر جو ہے وہ کسی ایک فیکٹر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ فیکٹرز کون کون سے ہیں ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بایولوجیکل فیکٹر. بایولوجیکل فیکٹر فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں باڈی کے اندر سکریشن کی، کہ ہماری باڈی کے اندر خاص قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں جنہیں ہارمونز کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ نیورو ٹرانسمیٹرز کہا جاتا ہے جو کہ ہماری باڈی کے مختلف فنکشنز کو نارمل رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور مختلف فنکشنز کو پرفارم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو سائیکوسس کے کیس میں کیا ہوگا؟ بایولوجیکل فیکٹرز کی اگر ہم بات کریں تو خاص قسم کے جو ہارمونز اور جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، یعنی ایسے کیمیکلز جن کا اثر جو کہ ہمارے دماغ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ جو سکریشن ہے یا وہ جو ریلیز ہونا ہے اس طرح کے ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز کا، تو وہ نارمل لوگوں کے مقابلے میں مختلف ہوگا. تو اس لیے اس فیکٹر کی وجہ سے بھی سائیکوسس کی جو بیماری ہے یا ڈس آرڈر ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو انہیریٹڈ فیکٹرز بھی اس ڈس آرڈر کی وجہ بن سکتے ہیں. انہیریٹڈ فیکٹرز کا کیا مطلب ہے؟ ایسے فیکٹرز یا ایسے عوامل جو کہ انہیریٹ ہوتے ہیں، یعنی جو کہ وراثت سے تعلق رکھتے ہیں. وراثت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسے کیریکٹرسٹکس یا خصوصیات جو کہ پیرنٹ سے آف سپرنگ میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، یعنی جن کا تعلق ہمارے انہیریٹڈ جو میٹیریل ہوتا ہے جسے کروموزوم کہا جاتا ہے، ہیریڈیٹی میٹیریل یا وراثتی مادہ، تو اس کے اندر جین یا کروموزوم کا جو پارٹ ہوتا ہے اگر اس میں چینجز آ جائیں تو اس وجہ سے بھی سائیکوسس کا جو ڈس آرڈر ہے وہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ اس ڈایاگرام کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ سٹرکچر نظر آ رہے ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کروموسوم. تو کروموسوم کے اندر جینز موجود ہوتی ہیں جو کہ ٹرانسفر ہوتی ہیں پیرنٹ سے آف سپرنگ میں. تو یا جینز کے اندر یا پارٹ آف کروموسوم کے اندر اگر چینج آ جائے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا جو کہ اس ڈس آرڈر کی وجہ بنے گا.
اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر کی اگر ہم بات کریں جسے کہا جاتا ہے سوشل فیکٹرز، جیسے کہ اکنامک لاسز، یعنی کہ اگر سوشلی یا اکنامیکلی ایک پرسن کی لائف میں سٹریسز آ جائیں یا تناؤ آ جائے تو اس وجہ سے بھی یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر کی بات کریں تو وہ ہے سائیکولوجیکل فیکٹر، یعنی ایسے فیکٹرز جو کہ دماغ پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پرسن جو ہے وہ ڈرگز کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، منشیات کا، تو اس کی وجہ سے اس کی جو برین کی کیمسٹری ہے یا برین کا جو نارمل فنکشن ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دماغ پہ چوٹ آ جائے تو اس وجہ سے بھی یہ مینٹل النس جو ہے، یہ بیماری جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو کچھ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے سائیکوسس یا مینٹل النس ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں سائیکوسس کی ٹائپس کی، تو سائیکوسس کی ٹائپس کو ہم 1 بائی 1 کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ڈیلیریم اور ڈپریشن جو ہیں وہ 2 ڈیزیزز ہیں جو کامن ڈیزیزز ہیں، جو کہ کس کی ڈیزیزز ہیں؟ سائیکوسس کی۔ یعنی سائیکوسس جو ہے وہ ڈیلیریم کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ جو مینٹل النس ہے یہ ڈیلیریم کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی ڈیلیریم یا ڈپریشن کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ سائیکوسس کی کامن ڈیزیزز ہیں۔ تو ہم 1 بائی 1 کر کے ان دونوں کنڈیشنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیلیریم کی، جو کہ سائیکوسس کی ایک ڈیزیز ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ڈیزیز جو ہے وہ ایکیوٹلی ہوتی ہے، یعنی بہت سیویئر ڈیزیز ہے، بہت شدید ڈیزیز ہے۔ اور اس ڈیزیز کے ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایڈکشن آف سرٹن ڈیزیزز، یعنی اگر باڈی جو ہے اس میں خاص قسم کی کچھ جو دوسری بیماریاں ہیں وہ ہو جائیں اور وہ باڈی جو ہے وہ اس کی ایڈکٹڈ ہو یا عادی ہو اس ڈیزیز کی، تو اس وجہ سے بھی یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے، یعنی ڈیلیریم کی ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ یا اس بیماری کے ہونے کی وجہ ہے الیکٹرولائٹ کا امبیلنس ہونا، یعنی ہماری باڈی کے اندر خاص قسم کے سبسٹانسز ہوتے ہیں، اگر وہ بیلنس میں نہ رہیں، وہ برابر نہ رہیں جتنی باڈی کی ضرورت ہوتی ہے، یا ہماری باڈی میں آکسیجن کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس بیماری کے سائنس اور سمٹمز کی، یعنی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو اس بیماری کے کچھ سمٹمز جو ہیں وہ ہیں انکوہیرنٹ سپیچ، یعنی بولنے میں ربط نہ ہونا، جیسے نارمل لوگ بولتے ہیں اس طرح سے یہ لوگ بول نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ ریپڈ موومنٹ آف آئیز، یعنی کہ آنکھوں کا جو پتلا ہے وہ بہت تیزی سے موو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈبل ویژن، یعنی کہ چیزوں کو دیکھنے میں دقت کا پیش آنا، اور چیز جو ہے کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے وہ ڈبل نظر آتا ہے، تو وہ بھی ڈیلیریم کا کیس ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو سمٹمز ہیں وہ ہیں انسومنیا، یعنی بے خوابی، اینزائٹی یعنی ہر وقت بے چینی کا ہونا، اس کے علاوہ فیئر فرام پیپل یعنی لوگوں سے گھبرانا۔ تو یہ سارے سائنس اور سمٹمز کس ڈیزیز کے ہیں؟ ڈیلیریم کے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی پرسن میں اس طرح کی علامات ظاہر ہوں تو فوراً اس طرح کے جو پیشنٹ ہے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے تاکہ پراپر اس طرح کے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور ڈیزیز کی جو کہ سائیکوسس کی ٹائپ ہے، جسے کہا جاتا ہے ڈپریشن۔ تو ڈپریشن کسے کہا جاتا ہے؟ ڈپریشن کہا جاتا ہے ذہنی تناؤ یا ذہنی دباؤ کو۔ تو اس طرح کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی جو تھنکنگ ہوتی ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی اور فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے احساس کمتری یعنی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں سائنس اینڈ سمٹمز کی یعنی علامات کی، تو ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی، یعنی انسومنیا کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لاس آف ایپیٹائٹ یعنی بھوک کا نہ لگنا، اس کے علاوہ ہیڈیک اینڈ بیک پین یعنی کہ سر میں درد رہنا اور کمر میں درد رہنا، یہ شکایات رہتی ہیں ڈپریشن کے پیشنٹ کو۔ تو اس طرح سے اگر یہ علامات بھی ظاہر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرسن جو ہے وہ ڈپریشن کا مریض ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے پیشنٹس کو بھی پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا سائیکوسس کے بارے میں۔